ایک خوبصورت گاؤں میں ایک بڑا مدرسہ تھا جہاں دور دور سے بچے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اور اسلامی آداب سیکھنے آتے تھے۔ اس مدرسے میں حارث نامی ایک نیک اور خوش اخلاق بچہ بھی پڑھتا تھا۔ حارث کو قرآن مجید کی تلاوت بہت پسند تھی۔ وہ اپنے اساتذہ کا بہت ادب کرتا، بڑوں کی عزت کرتا اور چھوٹوں پر شفقت کرتا تھا۔ مدرسے کے محتمم مولانا عبد الکریم صاحب اکثر بچوں کو نصیحت کرتے، بیٹو، مسلمان صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک دن ایک نیا بچہ مدرسے میں داخل ہوا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ اس کے ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور وہ یتیم تھا۔ اس کی والدہ محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ سلیم کے کپڑے سادہ تھے اور وہ بہت خاموش رہتا تھا۔ کچھ بچے اس کی غربت دیکھ کر اس سے دور رہتے تھے۔ بعض اوقات چند ناسمجھ بچے اس کے پرانے کپڑوں پر ہنس بھی دیتے تھے۔ سلیم یہ سب برداشت کرتا مگر دل ہی دل میں بہت غمگین رہتا تھا۔ حارث نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سلیم کے پاس گیا، اسے سلام کیا اور محبت سے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سلیم حیران ہوا کیونکہ بہت کم لوگ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حارث نے مسکرا کر کہا، ہم سب مسلمان بھائی ہیں۔ یہاں کسی کی عزت مال یا کپڑوں سے نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ سلیم کے چہرے پر خوشی نمودار ہو گئی۔ اگلے دن مولانا صاحب نے درس کے دوران سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، پس یتیم پر سختی نہ کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا، جو لوگ یتیموں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ بات سن کر حارث نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ سلیم کا خیال رکھے گا۔ چند دن بعد مدرسے میں ایک مقابلہ حفظ حدیث رکھا گیا کہ کس بچے کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ ہر بچے کو ایک حدیث یاد کر کے سنانی تھی۔ سلیم بہت ذہین تھا لیکن اس کے پاس حدیثوں کی کتاب نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھا کہ تیاری کیسے کروں۔ حارث نے یہ محسوس کر لیا۔ اس نے اپنی کتاب سلیم کو دے دی اور کہا، ہم دونوں مل کر تیاری کریں گے۔ سلیم نے کہا، اگر تم مجھے کتاب دے دو گے تو تم خود کیسے پڑھو گے؟ حارث مسکرایا اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ پھر دونوں روزانہ مل کر حدیثیں یاد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یہ حدیث پڑھی جس کا ترجمہ ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث سن کر حارث کے دل میں یتیموں کے لیے مزید محبت پیدا ہو گئی۔ چند ہفتوں بعد گاؤں میں شدید بارش ہوئی۔ کئی غریب گھروں کو نقصان پہنچا اور سلیم کا چھوٹا سا گھر بھی متاثر ہوا۔ جب حارث کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اس نے کہا، ابو جان، سلیم کے گھر کو نقصان پہنچا ہے، کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ والد بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، محتاجوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ رقم، کپڑے اور ضروری سامان سلیم کے گھر بھجوا دیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس نیکی میں شریک ہو گئے۔ سلیم کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدرسے میں ایک دن استاد صاحب نے ہمدردی کے بارے میں حدیث سنائی جس کا ترجمہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حارث اس حدیث پر عمل کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مقابلہ حفظ حدیث کا دن آ گیا۔ تمام بچے جمع ہوئے۔ سلیم نے اعتماد کے ساتھ
احادیث مبارکہ سنائی، اس نے بہترین انداز میں حدیث مبارکہ یاد کی ہوئی تھی۔ استاد صاحب نے بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دیا گیا۔ جب سلیم کا نام پکارا گیا تو سب سے زیادہ خوشی حارث کو ہوئی، کیونکہ اسے اپنے دوست کی کامیابی یا اپنی کامیابی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن مولانا صاحب نے بچوں سے فرمایا، دیکھو ایک مسلمان اپنے بھائی کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت نے بچوں کے دلوں پر گہرا اثر کیا۔ اب مدرسے میں پہلے سے زیادہ محبت اور بھائی چارگی اور ہمدردی پیدا ہو گئی۔ سلیم اب خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد حارث اور سلیم دونوں بڑے ہو گئے۔ انہوں نے قرآن پاک اور حدیث کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو نیکی، سچائی اور ہمدردی کی تعلیم دینے لگے۔ جب بھی لوگ ان کی دوستی کا ذکر کرتے تو کہتے، یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس لیے اس میں برکت تھی۔ حارث ہمیشہ کہا کرتا تھا، اگر ہم یتیموں، غریبوں، محتاجوں کا خیال رکھیں تو معاشرے میں محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ سبق: یتیموں سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، حسد سے بچنا، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ایک سچے مسلمان کی صفات ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں ہمدردی، محبت اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہی صفات انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتے ہیں۔ جی تو ساتھیو، آج کی یہ چھوٹی سی مختصر کہانی آپ نے سماعت کی، آگے سے آگے اس کو شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل